Next up, we have Imran Rashid. Imran is a cybersecurity specialist who moved from Pakistan 20 years ago and studied at Aligarh University. ابھی ضد نہ کر دل بے خبر، ابھی ضد نہ کر دل بے خبر کہ پسے ہجوم ستم گراں، ابھی کون تجھ سے وفا کرے، ابھی کس کو فرصتیں اس قدر کہ سمیٹ کر تیری کرچیاں تیرے حق میں خود سے دعا کرے. ابھی ضد نہ کر دل بے خبر کہ تہے غبارے غم جہاں، کہاں چھوڑ گئے تیرے کہاں کہ تہے غبارے غم جہاں، کہاں کھو گئے تیرے چارہ گر کہ رہے حیات میں رائے گاں، کہاں سو گئے تیرے ہم سفر ابھی غم گساروں کی چوٹ سہ، ابھی کچھ نہ سن ابھی کچھ نہ کہہ. ابھی ضد نہ کر، ابھی ہو سکے تو سبھی خواب راکھ میں دفن کر، ابھی ہو سکے تو یہ سوچ لے کہ کوئی درد ہے تو ہوا کرے، کوئی چوٹ ہے تو کھلا کرے. محسن نقوی ہے ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی یوں بھی ہو کہ سرے افق تیرے دکھ کا چاند دمک اٹھے، کوئی ٹیس خود سے چمک اٹھے، کبھی کسی شہر غم فروش میں کوئی زخم خود سے خرید کر، کبھی اس طرح بھی عید کر، کبھی کسی آئینے پہ نہ دید کر، کبھی یوں ہی جشن طلب منا، کبھی اس طرح سے بھی عید کر. یہ یعنی محسن نقوی. اچھا مجھے ریحان نے بتایا کہ اپنا انٹروڈکشن کرا دو. میں نے کہا کہ مجھے نا انٹروڈکشن میں آپ کو کرا دوں گا تو مجھ کو اب سٹیج دے دیں. میرا نام عمران رشید ہے جی، لیکن آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی یاد رہی تو یقیناً میرا نام بھی یاد رہے گا. پیشے کے اعتبار سے ایک کمپیوٹر والا ہوں. جب یہاں چائے والا یا اللہ والا ہو سکتا ہے تو کمپیوٹر والا کیوں نہیں. ساری زندگی ڈیجیٹل 1 اور 0 کو گنتے گزری، اور اس کا آغاز 2003 میں جیو ٹی وی سے کیا، اور پھر چل سو چل UK چلے گئے، وہاں سے ماسٹر کیا، پھر دنیا بھر کی کمپنیوں میں خوب خاک چھانی، جہاں پر اس ناچیز کو سائبر سیکیورٹی جیسی فیلڈ میں کام کرنے کا موقع ملا، جس میں ایرکسن، IBM، HP، HSBC، بارکلیز، کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسی جیسے اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا. یوں ہی زندگی گزر رہی تھی زندگی. جب 40 کی گھنٹی بجائی تو سمجھ آیا کہ مڈ ایج کرائسس کیا ہوتا ہے. جب انسان اپنی بنیادی سہولتیں اور اپنے کیریئر یا بزنس میں ایک یکسانیت حاصل کر لیتا ہے اور زندگی میں کوئی چیلنج باقی نہیں رہتا، وہی شب و روز، وہی زمان و مکان ہر روز ایک جیسے گزر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی مشہور شخص سے سنا تھا کہ شادی کے بعد یا تو آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے یا مکمل مذہبی ہو جاتا ہے. دوسری شادی کر نہیں سکتے تھے. UK کے قانون کا تو محض بہانہ ہی ہے، اصل میں ہم بیگم سے بہت ڈرتے ہیں، اور مذہبی ہم پہلے سے ہی تھے. تو خود کو چیلنج دینے کی ایک نئی سوچی، بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور پاکستان شفٹ ہو گئے. جی یہی ریئیکشن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. خیر اس پہ پھر بات کریں گے، لیکن اس کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ جی ایڈونچر اینڈ چیلنجز لیونگ ان پاکستان از فار مور امیزنگ دین ہیونگ اے سیکنڈ وائف. لندن میں رہ رہے تھے تو لندن کو محسوس کیا کہ لندن ایک خوابوں کا شہر ہے، جہاں ہر روز نئے خواب بنتے ہیں اور پرانے ٹوٹتے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ آخر میں سب خواب سچ ہو جاتے ہیں. وجہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، شخصی آزادی، انصاف کی حکمرانی، قانون کی بالادستی، کام کرنے کی آزادی، حتیٰ کہ ملازمت کے لیے بھی عمر کی کوئی قید نہیں. بجلی بھی بند نہیں ہوتی. جی بالکل صحیح کہا. لوگوں کا ہجوم اتنا کہ دفتری اوقات میں زیر زمین ٹرین سٹیشن میں تل دھرنے کی جگہ نہ ملے. لیکن مجال ہے کہ کوئی ہارن کی آواز ہو یا بے ہنگم ٹریفک ہو. ہر کوئی بس اپنی اسی دھن میں چلے جا رہا ہے
کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں. اور تو اور ہم جیسے براؤن بھی مان نہیں، اور تو اور ہم جیسے براؤن بھی مان نہیں. بڑے بڑے دفتروں میں بڑے بڑے افسر لگے ہوئے ہیں. شروع میں یہ سب کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ شہر بازو پھیلائے ایسے آپ کو آغوش میں لیتا ہے کہ آپ بس اسی کے ہو جاتے ہیں. ہمارا ایک دوست نیا یہاں آیا تو بہت حیران ہوا جب سپر مارکیٹ میں کوئی 1000 قسم کے دودھ اور دہی دیکھے تو رہا نہ گیا اور بول پڑا کہ گاؤں کے مولوی سے سنتے تھے کہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، اب سمجھ آیا کہ انہوں نے تو دودھ اور دہی کی نہریں یہاں ہی بنا لی. لندن میں 40% لوگ امیگرینٹس ہیں. ہر ایریا کسی نہ کسی ملک اور نسل کی نمائندگی کرتا ہے. امیگرینٹس کی بھی کیا زندگی ہے، رہتے یہاں ہیں لیکن دل پیچھے اپنے ملکوں میں لگا ہوتا ہے. گھڑی میں ٹائم یہاں دیکھتے ہیں لیکن سوچ میں والد اور والدہ کے اوقات کار گھوم رہے ہوتے ہیں. پیسے یہاں کما رہے ہوتے ہیں لیکن خرچ اپنے محلے کی گلی میں ہی ہوتے ہیں. واپس جانے کا پوچھو تو بس ابھی گیا اور پھر واپس نہ آیا کی ضد. کوئی گالا ہو، یہ سب امیگرینٹس کا یہی حال ہے. کوئی چاہے کوئی دیسی ہو، کالا ہو یا یورپین ہو. یہ اوپر کہا تھا نا کہ لندن خوابوں کا شہر، تو کنکلوڈ کیا ہے سر. جب خواب سچ ہو جاتے ہیں تو آنکھ کھلتی ہے. پتہ چلتا ہے کسی نے اپنی ماں کھو دی تو کسی نے باپ، کہیں اولاد بگڑ گئی تو کہیں بیگم ساتھ چھوڑ گئی. اور پوچھو کہ کیا کھایا، کیا کھویا، کیا پایا، تو کہتے ہیں کھویا ہی کھویا ہے، جو جینے کی عمر تھی وہ بھی کھو دی. تھینک یو جی عمران صاحب.